بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں ہے رشک کہ میرے ارد گرد لوگ بہت ہیں اور مجھے یہ معلوم کہ کوئی ایک بھی مخلص نہیں۔ سچی بات آدھی لڑائی ہوتی ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ہٹلر: جنگ محبت سے بہتر ہے کیونکہ جنگ کے آخر میں تم یا تو زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو اور نہ ہی جیتے ہو۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ پلیز اس سے اجتناب برتیے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو ممتاز کر دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اشفاق احمد۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم یقیناً کامیاب ہوگے۔ حضرت علی۔ حضرت علی: حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔ خوشی اور پرسکون رہنا چاہتے ہو تو ماضی کو بھول جاؤ اور مستقبل کے خواب دیکھنے بند کر دو اور ہمیشہ اپنے حال پر توجہ دو۔ وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب تم 21 سے 25 سال کی عمر میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کوئی تعلیم کیوں چھوڑ دیتا ہے، کوئی کیوں چپ رہنے لگتا ہے، کسی کو کیوں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، کوئی اپنی محبت، دوست اور خواب کیوں چھوڑ دیتا ہے۔ جب تم گھر والوں پہ بوجھ بنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کوئی کیوں بدل جاتا ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر ہے 31۔ آپ جتنا لوگوں کو کچھ کر دکھانے پر مائل کریں گے اتنے طاقتور بنیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں، قدرت آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گی، انشاءاللہ۔
انسان کو ہمیشہ اپنے کال سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ ایک دن تمہارے اعمال تمہاری طرف اس طرح لوٹ کر آئیں گے کہ جیسے لہریں ساحل پر لوٹ آتی ہیں، لہٰذا ان پر تعجب نہ کرو بلکہ غور کرو کہ تم ہی تو انہیں بنانے والے تھے، کیونکہ یہ یا تو ٹھنڈی اور سکون کی لہریں ہوں گی اور یا آگ اور ندامت کی۔ بانو قدسیہ۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس ذات پاک سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ وہ گالی بھی مجھے دے تو میں سن کے ضبط کرتا ہوں، میرے دشمن سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی بھی خوبی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں، یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی اپنے رب کی طرف پلٹیے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ مشہور آپ گالیاں کھا کر بھی ہو سکتے ہیں، مگر مقبولیت کے لیے عزت کمانی پڑے گی۔ دکھاوا چاہے جتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو جانتا ہے۔ نیت کتنی ہی اچھی ہو، دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے۔ رب سے اور والدین سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سی ہماری نیکی ہمارا مقدر بن جائے۔ کچھ لوگ اپنے غرور کی وجہ سے بہت انمول لوگ کھو دیتے ہیں۔ جن کی دہلیز پر بہنیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کو دھوکہ نہیں دیتے۔ کتابوں اور رشتوں کو سلامت رکھنے کے لیے ان کو وقت دینا ہوتا ہے، ورنہ دیمک نہ صرف کتابوں کو بلکہ رشتوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں دیکھا کریں جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں، آپ کے سینے کو اسلام کی روشنی سے منور رکھیں، آپ کو اپنی ذات کی پہچان کروائیں اور معاشرے کے لیے مثبت انسان بنائیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے جیب نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے 4 راز چھپا کر رکھے۔ نمبر 1، اپنا راز۔ نمبر 2، اپنی دولت۔ 3، اختلاف رائے میں اپنا موقف۔ اور نمبر 4 ہے اپنے آنے جانے کے اوقات سفر۔